اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تمہیں حاصل ہوگا اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس کے رسول پر، جو کچھ ہم نے اپنے بندے محمد پر اتاری فیصلہ کے دن، جس دن کہ دونوں جماعتوں میں مٹ بھیڑ ہوئی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جبکہ تم وادی کے قریبی کنارے پر کھڑے تھے اور وہ دور کے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، اور اگر تم اور وہ وقت مقرر کرتے تو ضرور اس تقریر کے بارے میں تم میں اختلاف ہو جاتا، لیکن جو ہوا وہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ اس امر کا فیصلہ کر دے جس کو ہو کر رہنا تھا، تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جس کو زندگی حاصل کرنا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جب اللہ تمہارے خواب میں ان کو تھوڑا دکھاتا رہا، اگر وہ ان کو زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ ہمت ہار جاتے اور آپس میں جھگڑنے لگتے اس معاملہ میں، لیکن اللہ نے تم کو بچا لیا، یقیناً وہ دلوں تک کا حال جانتا ہے۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں کو تمہاری نظر میں کم کر کے دکھایا اور تم کو ان کی نظر میں کم کر کے دکھایا، تاکہ اللہ اس امر کا فیصلہ کر دے جس کا ہونا طے تھا، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم ثابت قدم رہو، اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تمہارے اندر کمزوری آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکلے، جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں حالانکہ وہ کچھ کر رہے ہیں، اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور جب شیاطین نے انہیں ان کے اعمال خوشنما بنا کر دکھائے اور کہا کہ لوگوں میں سے آج کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور کہا کہ میں تم سے بری ہوں، میں تم سے بری ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جب منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور اگر تم دیکھتے جبکہ فرشتے ان منکرین کی جان قید کرتے ہیں مارتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کے پیٹھوں پر، اور یہ کہتے ہوئے کہ اب جلنے کا عذاب چکھو، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا تھا، اور اللہ ہرگز بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ فرعون والوں کی طرح اور جو ان سے پہلے تھے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، پس اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا، بے شک اللہ قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ جس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے اس انعام کو جو وہ کسی قوم پر کرتا ہے اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اس کو نہ بدل دیں جو ان کے نفسوں میں ہے، اور بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فرعون والوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے کہ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا، پھر انہوں نے ان کے رب کے سبب سے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعون والوں کو غرق کر دیا، اور یہ سب لوگ ظالم تھے۔ بے شک سب جانداروں میں بدترین اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اور ایمان نہیں لائے۔ جن سے تم نے عہد لیا وہ اپنا عہد ہر بار توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں، پس اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو ان کو ایسی سزا دو کہ جو ان کے پیچھے ہیں وہ بھی دیکھ کر بھاگ جائیں تاکہ انہیں عبرت ہو، اور اگر تم کسی قوم سے بدعہدی کا ڈر ہو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو، اسی طرح
کہ تم اور وہ برابر ہو جائیں، بے شک اللہ بدعہدوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ وہ نکل بھاگیں گے، وہ ہرگز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور ان کے لیے جس قدر تم ہو سکے تیار رکھو قوت اور پلے ہوئے گھوڑے، کہ اس سے تمہاری ہیبت رہے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر، اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی جن کو تم نہیں جانتے۔ اللہ ان کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تمہیں پورا کر دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کے لیے جھک جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ تم کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی نصرت اور مومنین کے ذریعے تم کو قوت دی اور ان کے دلوں میں اتفاق پیدا کر دیا۔ اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ کر ڈالتے تب بھی تم ان کے دلوں میں اتفاق پیدا کر نہ سکتے، لیکن اللہ نے ان میں اتفاق پیدا کر دیا، بے شک وہ زور آور ہے، حکمت والا ہے۔ اے نبی، تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ مومنین جنہوں نے تمہارا سارا ساتھ دیا۔ اے نبی مومنین کو لڑائی پر ابھارو، اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو وہ 1000 منکروں پر غالب آئیں گے، اس واسطے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا، اور اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، بس تم میں 100 ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی نہ کرے۔ تم زمین کے اسباب چاہتے ہو اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کا ایک لکھا ہوا پہلے سے موجود نہ ہوتا تو جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے اس کے باعث تم کو سخت عذاب پہنچ جاتا۔ بس جو مال تم نے لے لیا ہے اس کو کھاؤ، وہ تمہارے لیے حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے نبی، تمہارے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا تو جو کچھ تم سے لے لیا گیا اس سے بہتر وہ تمہیں دے دے گا، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر یہ تم سے بدعہدی کریں تو اس سے پہلے انہوں نے خدا سے بدعہدی کی تو خدا نے تم کو ان پر قابو دے دیا، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہ لوگ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان سے تمہارا رفاقت کا کوئی تعلق نہیں، جب تک وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں اور تم سے دین کے معاملہ میں مدد مانگیں تو تم ان کی مدد کرنا واجب ہے، تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے، الا یہ کہ مدد کسی ایسی قوم کے خلاف ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور جو لوگ منکر ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فساد پھیلے گا اور بڑا فساد ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں آئے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ بھی تم میں سے ہیں، اور خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کے نوشتہ میں، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سورہ توبہ۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدہ کیے تھے۔ بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ اللہ منکروں کو رسوا کرنے والا ہے۔
اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑے حج کے دن لوگوں کے لیے کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہیں۔ اب اگر تم لوگ توبہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری دے دو۔ مگر جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا تھا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں گے تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ ان کو پکڑو اور ان کو گھیرو اور بیٹھو ہر جگہ ان کی گھات میں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص تم سے پناہ مانگے تو تم اس کو پناہ دے دو، تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اس کو اس کی امان کی جگہ پہنچا دو، یہ اس لیے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ ان مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ کوئی عہد کیسے رہ سکتا ہے، مگر جن لوگوں سے تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس، بس جب تک وہ تم سے سیدھے رہیں تم بھی ان سے سیدھے رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ کیسے عہد رہے گا جبکہ یہ حال ہے کہ اگر وہ تمہارے اوپر قابو پائیں تو تمہارے بارے میں نہ قرابت کا لحاظ کریں اور نہ عہد کا۔ وہ تم کو اپنے منہ کی بات سے راضی کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کے دل انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بد عہد ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیا، پھر انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ کسی مومن کے معاملے میں وہ نہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد کا، یہی لوگ ہیں زیادتی کرنے والے۔ بس اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو جاننے والوں کے لیے۔ اور اگر عہد کے بعد یہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں عیب لگائیں تو کفر کے ان سرداروں سے لڑو، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں تاکہ وہ باز آئیں۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جنہوں نے اپنے عہد توڑ دیے اور رسول کو نکالنے کی جسارت کی، اور وہی ہیں جنہوں نے تم سے جنگ میں پہل کی؟ کیا تم ان سے ڈرو گے؟ اللہ زیادہ مستحق ہے، تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں میں ان کو سزا دے گا اور ان کو رسوا کرے گا، اور تم کو ان پر غلبہ دے گا، اور اہل ایمان کے سینہ کو ٹھنڈا کرے گا اور ان کے دل کی جلن کو دور کر دے گا، اور اللہ توبہ نصیب کرے گا جس کو چاہے، اور وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ مشرکوں کا کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال اکارت گئے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہ آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ ایسے لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں میں سے بنیں۔ کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد حرام کے بسانے کو برابر کر دیا اس شخص کے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا، ان کا درجہ اللہ کے یہاں بڑا ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور خوشنودی کی، ایسے باغوں کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمت ہوگی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔
اے ایمان والو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلہ میں کفر کو عزیز رکھیں، اور تم میں سے جو ان کو اپنا دوست بنائیں گے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ کہو اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور جو تم نے کمائے ہیں وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ سب تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ بے شک اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تم کو ناز میں مبتلا کر دیا تھا، پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکنیت اتاری اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے منکروں کو سزا دی اور یہی منکروں کا بدلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے توبہ نصیب کر دے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایمان والو، مشرکین بالکل ناپاک ہیں، بس وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آئیں، اور اگر تم کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو اللہ اگر چاہے تو اپنے فضل سے تم کو بے نیاز کر دے گا، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اے اہل کتاب، ان اہل کتاب سے لڑو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، اور نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ اور یہود نے کہا کہ عزیز اللہ کے بیٹے ہیں، اور انصار نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں، وہ ان لوگوں کی بات کی نقل کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، وہ کدھر بہہ کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا ڈالا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو صرف یہ حکم تھا کہ وہ معبود کی عبادت کریں، اور وہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنی روشنی کو پورا کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اس لیے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس کو سارے دین پر غالب کر دے، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ ایمان والو، اہل کتاب کے اکثر علماء اور مشائخ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ اس دن اس مال پر دوزخ کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ یہی ہے وہ جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کیا تھا، بس اب چکھو جو تم جمع کرتے رہے۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی ہے سیدھا دین، بس ان میں سے تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور ان مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ مہینوں کا ہٹا دینا کفر میں ایک اضافہ ہے، اس سے کفر کرنے والے گمراہی میں پڑتے ہیں، اور کسی حال حرام مہینہ کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی حال اس کو حرام کر دیتے ہیں، تاکہ خدا کے حرام کیے ہوئے کی گنتی پوری کر کے اس کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ انکار کرنے والوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ ایمان والو، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین پر لگے جاتے ہو۔ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا سامان بہت تھوڑا ہے۔ اگر تم نہ نکلو تو خدا تم کو دردناک سزا دے گا، اور تمہاری جگہ وہ دوسری قوم کو لے آئے گا، اور تم خدا کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم رسول کی مدد نہ کرو گے تو اللہ خود اس کی مدد کر چکا ہے، جبکہ منکروں نے اس کو نکال دیا تھا۔ وہ صرف
دو میں کا دوسرا تھا۔ اور جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، بس اللہ نے اس پر اپنی سکنیت نازل فرمائی اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور اللہ نے منکروں کی بات نیچی کر دی، اور اللہ ہی کی بات تو اونچی ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ہلکے اور بوجھل اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اگر نفع قریب ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے، مگر یہ منزل ان پر کٹھن ہو گئی۔ اب وہ قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم سے ہو سکتا ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ تم کو معاف کرے، تم نے کیوں انہیں اجازت دے دی یہاں تک کہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچ ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ اور جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد نہ کریں، اور اللہ ڈرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ تم سے اجازت تو وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور اس کے دین پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، بس وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں، اور اگر وہ نکلنا چاہتے تو ضرور وہ اس کا کچھ سامان کر لیتے، مگر اللہ نے ان کا اٹھنا پسند نہ کیا، اس لیے انہیں جمع رہنے دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے تو وہ تمہارے لیے خرابی ہی بڑھانے کا باعث بنتے، اور تمہارے درمیان فتنہ پر درازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تم میں ان کے سننے والے ہیں، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یہ پہلے بھی فتنہ کی کوشش کر چکے ہیں اور تمہارے لیے کاموں کا الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہو گیا، اور وہ ناخوش ہی رہے۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنہ میں نہ ڈالیے۔ سن لو، وہ تو فتنہ میں پڑ چکے، اور بے شک جہنم منکروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر تمہیں کوئی اچھائی پیش آتی ہے تو ان کو دکھ ہوتا ہے، اور اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا تھا، اور وہ خوش ہو کر لوٹتے ہیں۔ کہو، ہمیں صرف وہی چیز پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اور وہ ہمارا کارساز ہے، اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہو، تم ہمارے لیے صرف دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کی منتظر ہو، مگر ہم تمہارے حق میں اس کے منتظر ہیں کہ اللہ تم پر عذاب بھیجے اپنی طرف سے یا ہماری ہاتھوں سے، بس تم انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہیں۔ کہو، تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ اور اپنے خرچ کی قبولیت سے صرف اس لیے محروم ہوئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ اور یہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو گرانی کے ساتھ آتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں تو ناگواری کے ساتھ۔ تم ان لوگوں کے مال اور اولاد کو کچھ وقت نہ دو، اللہ تو یہ سب جانتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اور اس حالت میں نکالیں کہ وہ منکر ہوں۔ وہ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے ڈرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ پائیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو وہ بھاگ کر اس میں جا چھپیں۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو تم پر صدقات کے بارے میں عیب لگاتے ہیں، اگر اس میں سے انہیں دے دیا جائے تو راضی رہتے ہیں، اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہم کو اور بھی دے گا، اور اس کا رسول بھی، ہم کو تو اللہ ہی چاہیے۔ صدقات، زکوٰۃ تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان کے کارکنوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مقرر ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے۔
نیز گردنوں کے چھڑانے میں اور جو تاوان بھریں اور اللہ کے راستے میں اور ان مسافر کی امداد میں، یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں میں جو لوگ بھی ہیں وہ نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو کان ہے، کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے کان ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور وہ رحمت ہے ان کے لیے جو تم میں اہل ایمان ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے، وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کریں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اس کو راضی کریں، اور اگر وہ مومن ہیں۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافقین ڈرتے ہیں کہ کہیں مومنین پر ایسی سورہ نازل نہ ہو جائے جو ان کو ان کے دلوں کے بھیدوں سے آگاہ کر دے۔ کہو تم مذاق اڑا لو، اللہ یقیناً اس کو ظاہر کر دے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ اور اگر تم ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے کہ ہم تو ہنسی اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہو کیا تم اللہ اور اس کی آیات سے اور اس کے رسول سے ہنسی اور دل لگی کر رہے تھے؟ بہانے مت بناؤ، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اور تم میں سے ایک گروہ کو معافی دیں گے تو وہ دوسرے گروہ کو تو ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، بے شک منافقین بہت نافرمان ہیں۔ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور منکروں سے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ان کے لیے بس ہے، اور ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ جس طرح تم سے اگلے لوگ وہ تم سے زور میں زیادہ تھے اور مال و اولاد کی کثرت میں تم سے بڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا اور تم نے بھی اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، جیسا کہ تمہارے اگلوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم نے بھی وہ بحثیں کی جیسی بحثیں انہوں نے کی تھیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ گھاٹے میں پڑنے والے ہیں۔ کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے، قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین اور الٹی ہوئی بستیوں کے؟ ان کے پاس ان کے رسول دلیلوں کے ساتھ آئے، تو ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے، باغوں کا، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ وعدہ ہے ستھرے مکانوں کا ہمیشگی کے باغوں میں، اور اللہ کی رضامندی جو سب سے بڑھ کر ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، منکروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرو اور ان پر کڑے بن جاؤ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وہ خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کی اور وہ اسلام کے بعد منکر ہو گئے، اور انہوں نے وہ چاہا جو انہیں حاصل نہ ہو سکی، اور یہ صرف اس کا بدلہ تھا کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اگر وہ توبہ کریں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اگر وہ اعراض کریں تو خدا ان کو دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں ان کا کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اس نے ہم کو اپنے فضل سے عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم صالح بن کر رہیں گے۔ پھر جب اللہ نے ان پر فضل کیا تو وہ بخل کرنے لگے اور برگشتہ ہو کر انہوں نے منہ پھیر لیا۔ بس اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا اس دن کے لیے جب کہ وہ اس سے ملیں گے، اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدہ کی خلاف ورزی کی، اور اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ان کے راز اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے، اور اللہ تمام چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہے۔
وہ لوگ جو تان کرتے ہیں ان مومنوں پر جو دل کھول کر صدقات دیتے ہیں، اور جو لوگ اپنی محنت مزدوری سے اتفاق کرتے ہیں اور وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ان کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اللہ تم 70 مرتبہ تم ان کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ انہیں معاف کرنے کی درخواست کرو گے تو اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور اللہ نافرمانوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ پیچھے رہ جانے والے اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹھ رہنے پر بہت خوش ہوئے، اور ان کو گراں گزرا کہ وہ اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور اگر انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو، کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں سمجھ ہوتی، بس وہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ اس کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ بس اگر اللہ تم کو ان سے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور وہ تم سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگیں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ کبھی نہ چلو گے اور نہ میرے ساتھ کسی دشمن سے لڑو گے۔ تم نے پہلی بار بھی بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، بس پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے اس پر تم کبھی نماز نہ پڑھو اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ اور ان کے مال اور ان کی اولاد تم کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ان کو دنیا میں عذاب دے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ منکر ہوں، اور جب کوئی سورہ اترتی ہے اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو تو ان کے مقدور والے تم سے رخصت مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ دیجئے، ہم یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائیں۔ انہوں نے اس کو پسند کیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں، اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہیں، بس وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن رسول جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے مال اور جان سے جہاد کیا، اور انہیں کے لیے ہیں خوبیاں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہانہ کرنے والے آئے کہ انہیں اجازت مل جائے، جو اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولے وہ بیٹھ رہے، ان میں جنہوں نے انکار کیا ان کو ایک دردناک عذاب پکڑے گا۔ کوئی گناہ کمزوروں پر نہیں اور نہ بیماروں پر، اور نہ جو خرچ کرنے کو کچھ نہیں پاتے جبکہ وہ اللہ اور رسول کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ نیک کاروں پر کوئی الزام نہیں اور اللہ بخشنے والا ہے، اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جب وہ تمہارے پاس آئے تم ان کو سواری دو، تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ تم کو اس پر سوار کر دوں، تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اس غم میں انہیں کچھ میسر نہیں جو وہ خرچ کریں۔ الزام تو بس ان لوگوں پر ہے جو تم سے اجازت مانگتے ہیں، حالانکہ وہ مالدار ہیں، وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، اور اللہ نے ان کے دلوں میں مہر کر دی، بس وہ نہیں جانتے۔